حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مشکل ترین کام بہترین لوگوں کے حصے میں آتے ہیں کیونکہ وہ اسے حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر کوئی اپنا ہمیں بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ شیر خدا نے فرمایا، کوئی اپنا ہو تو کبھی نہیں بھولتا، اور جو بھول جائے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ چھینک جسم کی ساری کثافت کو دور کرتی ہے اور 7 روز تک موت سے امان دیتی ہے۔ جس کا رابطہ خدا کے ساتھ ہو وہ ناکام نہیں ہوتا۔ ناکام وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا سے وابستہ ہوں۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ہی ملتی ہے، کیونکہ ہوا جب پھولوں سے گزرتی ہے وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے، اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، 6 چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرنا: 1 اپنی قسمت کی، 2 اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، 3 اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی، 4 بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی، نمبر 5 غیروں کے سامنے اپنے دوست کی، 6 رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ سب سے زیادہ قابل نفرت وہ شخص ہے جو لوگوں میں دوسروں کے عیب تلاش کرتا ہے۔ زبان کا صحیح استعمال نیک بختی اور غلط استعمال بدبختی ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو بہت پسند کرتا ہے وہ دوسروں کو ناپسند ہو جاتا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ انسان کے ظاہر کے بازینت ہونے سے اس کے باطن کا مزین ہونا زیادہ بہتر ہے۔ مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا ہے جس دن وہ گناہ نہ کرے۔ جو تمہارے مقدر میں ہے وہ تم تک پہنچ کر رہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بات تمیز سے اور اعتراض دلیل سے کرو، کیونکہ زبان تو حیوانوں کی بھی ہوتی ہے مگر وہ علم اور سلیقے سے محروم ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اچھے کے ساتھ اچھے رہو لیکن برے کے لیے برے مت بنو، کیونکہ تم پانی سے خون صاف کر سکتے ہو پر خون سے خون نہیں۔ لوگ پیار کے لیے ہوتے ہیں اور چیزیں استعمال کے لیے۔ بات تب بگڑتی ہے جب چیزوں سے پیار کیا جائے اور لوگوں کو استعمال کیا جائے۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ وہ بھلائی بھلائی نہیں جس کا انجام جہنم ہو، اور وہ برائی برائی نہیں جس کی عاقبت جنت ہو۔ جنت کے علاوہ ہر نعمت حقیر ہے اور جہنم سے بچ جانے کے بعد ہر مصیبت عافیت ہے۔ جو زیادہ باتیں کرے گا اس سے غلطیاں بھی زیادہ ہوں گی، اور جس کی خطائیں زیادہ ہوں گی اس کی حیا اور شرم کم ہوگی، اور جس کی شرم کم ہوگی
اس کا تقوی کم ہو جائے گا، اور جس کا تقوی کم ہوگا اس کا قلب مردہ ہو جائے گا، اور جس کا قلب مردہ ہو جائے گا وہ دوزخ میں جائے گا۔ اگر کسی کا ظرف آزمانا ہو، اس کو زیادہ عزت دو، وہ اعلی ظرف ہوگا تو آپ کو اور زیادہ عزت دے گا، اور کم ظرف ہوا تو خود کو اعلی سمجھے گا۔ عقل جیسی کوئی دولت نہیں، اور جہالت جیسی کوئی غربت نہیں، ادب و آداب جیسی کوئی میراث نہیں، اور مشورے جیسا کوئی مددگار نہیں۔ عقل ایسی دوست ہے جس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، مگر خواہش ایسی دشمن ہے جس کی پیروی کی جاتی ہے۔ کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ تھوڑا دینے میں شرماؤ نہیں، کیونکہ خالی ہاتھ پھیرنا اس سے بھی گری ہوئی بات ہے۔ اگر تم کسی کو چھوٹا دیکھ رہے ہو تو یا تو اسے تم دور سے دیکھ رہے ہو یا غرور سے۔ قرآن وہ روشن چراغ ہے جس کی لو کبھی خاموش نہیں ہو سکتی، فکر و نظر کا ایسا موزن دریا ہے جس کی گہرائی کا اندازہ لگانا انسانی طاقت سے باہر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے، اور دوسرے وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ خاموشی عالم کی پہچان اور جاہل کی پردہ پوشی ہے۔ اچھے اخلاق والا انسان نمازی اور روزے دار کے برابر ہے۔ کسی کے ایمان کا اندازہ اس کے وعدوں سے لگاؤ۔ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ انسان کا صاحب ادب ہونا مالک زر ہونے سے بہتر ہے۔ اگر دنیا بہترین جگہ ہوتی تو یہاں کوئی روتے ہوئے پیدا نہیں ہوتا۔ مرض میں جب تک ہمت ساتھ دے چلتے پھرتے رہا کرو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی زبان کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری کرنا ہے۔ قرآن وہ روشن چراغ ہے جس کی لو کبھی خاموش نہیں ہو سکتی، فکر و نظر کا ایسا موزن دریا ہے جس کی گہرائی کا اندازہ لگانا انسانی طاقت سے باہر ہے۔ بڑا انسان وہ ہے جس کے سامنے کوئی دوسرا اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے۔ جب تمہیں کوئی تحفہ دیا جائے تو اس سے بہتر واپس کرو، اور کوئی نعمت دی جائے تو اس سے بڑھا کر اس کو بدلہ دو۔ خزانہ ہے جو کبھی فنا نہیں ہوگا۔ رزق کے پیچھے اپنی عزت کا سودا مت کرو، کیونکہ نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔